الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں جو برائیاں عام طور سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور جن کے بارے میں لوگ لاپرواہ ہیں، اور یہ سنگین چیزیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کا عام ہونا ان کے سلسلے میں لوگوں کے احساس کو کم کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ایک چیز معاشرے میں انسان عام طور سے جب دیکھتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں تو اس چیز کی سنگینی، اس کی برائی انسان کے دل سے دھیرے دھیرے نکلنے لگتی ہے۔ برائی جب عام ہو جاتی ہے تو ایک دوسری برائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے اس برائی کے احساس کا کم ہونا۔ جب آدمی لوگوں کو عام طور سے ایک برائی کرتا دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں برائی کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سبھی کرتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں عام طور سے بہت سارے مسلمان مرد اور عورتیں مبتلا ہیں۔ آج کے اس کورس میں، اس سلسلے میں انہی چیزوں کا جائزہ ہم لے رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی برائی ہمارے دلوں میں تازہ رہے، ہمیں یاد رہے کہ یہ برا ہے، اور یہ معمولی برا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سنگین برائیاں یہ ہیں جن کو ان احادیث میں، ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اور اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اقربا میں، دوست احباب میں ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے دل میں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ اصل مقصود ہے اس پورے دن کے اس کورس کا، اس درس کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 20، پڑوسی کو ستانا۔ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا۔ قیل ومن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون شخص، آپ کس کے بارے میں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ رہے، اس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے، اس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی کو امن و امان نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ایک بات معلوم ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا، حدیث نمبر 6016۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو ستانا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کی نفی کی ہے۔ جس چیز پر ایمان کی نفی کی جائے کہ وہ مومن نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کامل الایمان مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں اس کے اس غلطی کی وجہ سے نقصان پیدا ہو گیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکیوں سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور گناہوں سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو جن گناہوں پر ایمان کی نفی ہے وہ گناہ بڑے گناہ ہیں کہ انسان کا ایمان ہی اس سے خراب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کم ہوتے ہوتے ذرے کے برابر رہ جاتا ہے۔ جسے حدیث میں آیا ہے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ ذرہ برابر کیوں ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ کی وجہ سے ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، لہٰذا ایمان کی نفی بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی ایمان نہیں لایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، یعنی اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، اس کی شرارتوں سے مأمون نہ ہو۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ پڑوسی کو ستانا ایمان کے نقص کا نتیجہ ہے یا ایمان کا نقص اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پڑوسی کو ستانے کا انجام یہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام اعمال جو جنت سے محروم کرے گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں عام طور سے چھوٹی چھوٹی بات سے آدمی پڑوسیوں کو ستاتا ہے، کبھی پارکنگ کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی گھر کے اندر میوزک ناچ گانے لگاتا ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں دیکھتا ہے کہ اس کو راحت مل رہی، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے، کبھی کچرے کی وجہ سے کچرا کیا ڈال دیا اس کے گھر کے سامنے، اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اب وہ ٹوکنے لگے تو اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، میری مرضی کچھ بھی کروں گا اور کل سے اور ڈالوں گا، آپ کو کیا بولنا ہے، دادا گیری کر کے آج آدمی دوسروں کو، کمزور آدمی ہو تو ڈر کے چپ بیٹھ جائے، بھائی اس سے کون اس کے ساتھ لڑے۔ تو مسلمان بھی بعض اوقات بعض علاقوں میں رہتے ہیں تو غیر مسلم بھی ان سے بدظن ہو جاتے ہیں، خود مسلمان تو ہوتے ہی غیر مسلم بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا مسلمان ہے کہ پان کھا کے تھوکتا ہے، ہم اس کو منع کریں تو بولتا میرا منہ کہیں بھی تھوکوں گا، تو ایسا مسلمان۔ پڑوسی کا خیال رکھنا، صحابہ یہودی بھی اگر پڑوسی ہو ان کا، وہ کچھ گھر میں بناتے اپنے پڑوسی کو بھیجتے کہ جاؤ، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ یہودی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا لحاظ رکھے، اس کا خیال رکھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں کروٹیں بدل رہا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ جانتا ہو اور یہ کھا پی کے ایک دم بالکل تر و تازہ رہے، لیکن اس کو اس بات کا علم ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے باوجود اس کا خیال نہ رکھے۔ تو پڑوسی کا لحاظ رکھنا اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، اور آج کے اس دور میں پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی ایک عام رواج بن چکا ہے، عام معمول بن چکا ہے۔ آدمی کسی طرح سے لوگوں کو دبا کے، ڈرا دھمکا کے، جھگڑے فساد کر کے یا ایک دم بے حیائی کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رکھنا چاہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مرد ہیں، عورتیں بھی اسی ہیں، عورتوں کا بھی معاملہ ہے، ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ تک نوبت آ گئی، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ اس دور کی ایک عام برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ نمبر 21، ایک اس میں حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور کہا گیا، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت ہے، وہ رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانها بلسانها، وہ عورت بہت سارے نیک اعمال کرتی ہے اور صدقات بھی کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کی زبان خراب ہے، گالی گلوچ اور اس طرح کے طعنے اور بہت ساری برائیاں جو زبان سے ہوتی ہیں، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، آپ نے کہا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی عورت ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں، اور ابن حبان نے اس کو، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان عبادات کا اہتمام بھی کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ پڑوسیوں کو ستاتا ہے تو یہ عمل اس کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ پڑوسی کو ستانا کوئی برا نہیں سمجھتا ہے کہ پڑوسی کو ستانا بھی، جھگڑے کرنا ان سے کوئی مسئلہ ہے نہیں، یہ تو سبھی جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عام چیز بنی ہوئی ہے، یہ چیز اچھی نہیں۔ نمبر 21، اسبال۔ اسبال کیا ہے؟ آدمی لباس کو اس کی حدود سے زیادہ چھوڑے،
ख़ास तौर से टखनों से नीचे पजामा, लुंगी, पैंट लटकाना मर्दों के लिए जायज़ नहीं, औरतों के लिए जायज़ है, बल्कि उनके लिए बेहतर है कि अगर वो अपने लिबास इतना छोड़ दें कि उनके पाँव भी छुप जाएं तो ये अच्छा है। लेकिन मर्दों के लिए टखनों से नीचे पजामा, पतलून, लुंगी, जुब्बा छोड़ना जायज़ नहीं है, इसको इसबाल कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, जो तहबंद लुंगी, जो तहबंद टखनों से नीचे हो तो वो जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। जो भी हिस्सा टखनों से नीचे है वो जहन्नम में जाएगा, यानी जो भी छुपा हुआ हिस्सा है टखनों से नीचे का लिबास की वजह से जहन्नम में जाएगा। जहन्नम की वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बयान की है। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने अपनी सही में रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है। बाद लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग घमंड की वजह से नहीं करते हैं, घमंड की वजह से लटकाना बुरा है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बल्कि लटकाना ही घमंड है। क्या है? पजामा नीचे, टखनों से नीचे छोड़ना खुद घमंड है, और घमंड की वजह से कर रहा है और बुरा है। तो घमंड की या तकब्बुर की अलामात, इनको भी छोड़ना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस बात को वाज़े करती है। आपने फरमाया वारफ़ा इज़ारका इला निस्फ़ि साक़, अपना तहबंद निस्फ पिंडली तक रख, ऊंचा कर। कहाँ तक? पिंडली तक। ये जो पिंडली होती है जिसको दबाने के बाद बहुत तकलीफ होती है, हाँ वो पिंडली है। तो ये पिंडली यहाँ तक कि अपनी इज़ार ऊंची रख। फ़इन अबैता फ़इलल काबैन, और अगर तू ये बात न माने तो फिर कम से कम कहाँ तक? टखनों तक। इलल काबैन, टखने कौन से? जो गोल हड्डी होती नीचे, हाँ। व इय्याक व इस्बाल अल इज़ार, ख़बरदार इज़ार तहबंद नीचे लटकाने से बच, यानी टखने से नीचे लटकाने से बच, छोड़े रखने से बच। फ़इन्नहु मिनल मख़ीला, इसलिए कि ये फ़ख्र की चीज़ है। ये नहीं कहा फ़ख्र से मत लटका, क्या कहा? मत इसको तहबंद को नीचे मत छोड़, टखनों से नीचे मत लटका। क्यों? इसलिए कि ये खुद मखीला है, ये खुद फ़ख्र की चीज़ है। व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, और अल्लाह ताला फ़ख्र को पसंद नहीं करता है, अल्लाह घमंड को पसंद नहीं करता है। तो आपने बतलाया कि तहबंद का लटकाना ही खुद फ़ख्र की चीज़ है, और मज़ीद अगर फ़ख्र और घमंड के साथ करें तो ये और बदतर चीज़ है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है और ये हदीस सही है। एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की वईद बयान की है जो लटकाए और घमंड भी दिल में हो। ऊपर की वईद किसके लिए है? जो बग़ैर घमंड के, बस लटका दिया उसने, वो काम किया जो घमंडी है। लेकिन अब अगर दिल में भी तकब्बुर है और उसके साथ में लटकाता है, तहबंद को इसबाल करता है, उसके लिए क्या है? आपने फरमाया मन जर्र थौबहु खुयला, जो अपना लिबास फ़ख्र के तौर पर, घमंड के तौर पर घसीटता हुआ चलता है, लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये दूसरी वईद है कि अल्लाह उसको देखेगा भी नहीं। तो इससे इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि एक है फ़ख्र के साथ लिबास को लटकाना, एक है बस लिबास को लटकाना। दोनों चीज़ें हराम हैं, दोनों चीज़ें हराम हैं। और ज़्यादा बुरा क्या है कि घमंड के साथ आदमी घिसटता हुआ लिबास को चले और लिबास नीचे छोड़ दे, ये क्या है? ये और भी बुरा है। इसके बारे में वईद और ज़्यादा सख्त है। आज बहुत सारे लोगों को आप देखिए, आम तौर से इस चीज़ का एहसास भी ख़त्म हो गया है। और उस पर बुरी बात यह है, मौलवी साहब से पूछते हैं, मौलवी साहब अगर हम मस्जिद में आएँ और हम अब नीचे करें, इतने मसले मालूम है उसको? हाँ, अगर हम नीचे छोड़ते हैं तो ये भी बुरा है, मोड़ते हैं ये भी मना है, तो क्या करें? अब मौलवी साहब कहते बोलो जहन्नम में जाओ। तुम लोग क्या बोले उसको? तुम मुसलमान हो कि तुम कैसे, तुमको
پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں پوچھا تم نے؟ کیونکہ خطبہ تو نہیں تھا، مغرب کی نماز میں پوچھ رہا ہے. خطبے کے بعد کوئی پوچھے تو سمجھ میں آئے کہ ہاں مولوی صاحب نے اس پہ بیان کیا اور اب اس کی سمجھ میں آیا، اب پوچھ رہا اب نماز کو کیا کروں میں. لیکن سالوں سال ہو گئے سن کے، اور بس ایک عالم سے پوچھ رہا ہے کیا کروں، کہ یعنی میرے لیے کوئی راستہ نکالو کہ میں اسی طرح باقی رہوں، اسی پر باقی رہوں میں. آپ ایسا کچھ فارمولا بتاؤ کہ پینٹ چھوٹی بھی نہ کرنے پڑے اور میری نماز بھی صحیح ہو جائے. کہاں ہیں ہم لوگ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا، دیکھا نیچے، کہا تجھ کو حیض آتا ہے؟ یہی پوچھا. کیا پوچھا؟ تجھ کو حیض آتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ کون کرتا ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. ایک آخری وقت میں ایک نوجوان کو دیکھا، اس کا نیچے لٹک رہا ہے. کہا کہ اپنا تہبند، اے نوجوان، اس کو بلایا زخمی حالت میں، کہا کہ اپنا تہبند اوپر کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے لباس کے لیے زیادہ ستھرائی ہے اور تیرے دل کے لیے زیادہ تقویٰ ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ ہم اب لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کون تو نواب کے خاندان کا پیدا ہوا ہے؟ کون تجھ کو گنتا کون ہے دنیا میں؟ لوگ سوچیں گے غریب گھر کا ہے، کپڑے نہیں ملے کیا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنا کیا. یہ ساری باتیں ہیں. آدمی کو نبی کی بات کے مقابلے میں لوگوں کی بات اگر آدمی مانتا ہے اور ان کو اہمیت دیتا ہے، اس نے نبی کو نہیں پہچانا، اس نے آخرت کے بارے میں اس کو احساس نہیں ہے، اس کو جہنم سے زیادہ لوگوں کی تنقید کا ڈر ہے. واقعی اس کو نہیں معلوم کہ کتنی بری چیز ہے. یہ بہت سخت بات ہے. آدمی کو اوپر تہبند اپنا پہننا چاہیے، اوپر اپنا پاجامہ پہننا چاہیے. اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے، فقر کے ساتھ بھی نہیں اور بغیر فقر کے بھی جائز نہیں ہے. اس کو آدمی کو اوپر ہی تہبند کو باندھنا چاہیے. بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا نیچے چلا، ان کا نیچے باندھتے نہیں تھے، بلکہ دبلے پتلے انسان تھے. کہا کہ میرا نیچے چلے جاتا ہے تہبند اور میں بار بار اس کو کھینچتا ہوں. آپ نے کہا تم ان میں سے نہیں ہو. تو بھی ان میں سے ہے، تو بھی ان میں سے جن کے بارے میں کہا گیا کہ تو گھمنڈی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور سے آپ نے کہا، یہ نہیں کہ سب کے لیے گنجائش رکھی اس کے لیے. اور انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں نیچے چھوڑے رکھتا ہوں، میں بار بار اوپر لیتا ہوں وہ نیچے چلا جاتا ہے. یہ الگ چیز ہے. اور مستقلاً برابر ٹائٹ ہے لیکن نیچے بھی چھوڑا ہے. اس پہ حضرت ابوبکر صدیق پہ قیاس کرتا ہے. وہ احیاناً نیچے چلا جاتا ہے. احیاناً کا لفظ مسند احمد کی روایت میں. یہ جائز نہیں ہے. تو آج اس کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. نوجوانوں کو دیکھیے، ان کا پاجامہ، ان کا جینس پینٹ جھاڑو بن جاتا ہے، پورے گاؤں کی صفائی کر رہے ہیں. کیسے جائز؟ کتنی گندگی اس میں، نجاستیں اس میں لگی ہوتی ہے. ٹوائلٹس میں پبلک جاتے ہیں، پوری گندگی لگی ہوتی ہے اس کے نیچے. کیوں؟ اوپر پہننا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر. نیت کیجئے، ہمت کیجئے. آدمی کو ہمت کرنا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لاکھ کریں، آپ سب سے اچھے کپڑے پہن کے نکلیے باہر. بہت ادھر آتا ہے، بہت بہت معلوم ہے ہم کو. چہرہ دیکھو. آپ کتنا بھی کریں، لوگ عیب نکالیں گے کہ نہیں. کیوں پھر؟ اور لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے. لوگوں کے لیے آپ کیوں کر رہے؟ لوگ کیا پیسے دینے والے ہیں آپ کو؟ لوگ آپ کو کیا کرنے والے؟ اپنا سردار بنانے والے؟ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایسا بھی کریں گے تو آپ کو بولیں گے، آپ ویسا بھی کریں گے تو بولیں گے. تو آپ ویسا جیے جیسا کہ واقعی آپ کو جینا چاہیے. پھر لوگ جو بولیں وہ بولیں. تو یہ آدمی مرد آدمی ہے. لوگ کیا بولیں گے، یہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا. تو کون ہے؟ غلام ہے قوم کا. تو غلام ہے، ذہنی غلام ہے. تو اس سے نکل. جو سنت ہے، جو ثابت ہے کر. لوگ جو بولیں گے بولنے دیں. لوگ کبھی چپ نہیں بیٹھیں گے. تو کتنا بھی اچھا کھانا بنا ولیمے میں کھائیں گے، لوگ بولیں گے آئس کریم نہیں تھا نا. کتنا بھی اچھا بنا، کھڑا ہو کے خود سرو کر دولہا، پھر بھی بولیں گے نمک تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، گوشت تھوڑا گلا نہیں تھا. کتنا بھی کر دو، لوگ نام رکھیں گے. لوگوں کے لیے مت کر، جو صحیح ہے وہ کر. باقی لوگوں کے حال پر چھوڑ. اللہ کو ناراض مت کر. لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ یاد رکھیں. نمبر 22، مرد کا سونا اور ریشم پہننا. شادی میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. دولہا
सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रिमा लिबासुल हरीरी वज़्ज़हबी अला दुकूरी उम्मती व उहिल्ला लिइनाथिहिम, मेरी उम्मत के मर्दों के लिए, मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशम और सोना पहनना हराम कर दिया गया, और मेरी उम्मत की औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें हलाल कर दी गई। रेशम पहनना और सोना पहनना मर्द के लिए क्या है? हराम है, और औरत के लिए हलाल है, वो पहन सकती है, लेकिन मर्द के लिए नहीं। अब दूल्हा निकाह की शर्तों में से क्या होता है? क्या बोलता है दूल्हा? एक अंगूठी सोने की चाहिए, और लोग ऐलान भी करते हैं दूल्हे को, दुल्हन की तरफ से, दुल्हन वालों की तरफ से क्या? दुल्हन वालों की तरफ से एक सोने की अंगूठी। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, ये मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। आम तौर से निकाह में ये है, सोने की अंगूठी मर्द पहनता है, सोना पहनना मर्द के लिए हराम है। और जो लिबास भी पहन के आता है वो भी कैसा? अभी तो नकली रेशम है, सही रेशम तो नहीं है। रेशम का लिबास मर्द के लिए हलाल नहीं है, हराम है उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें मर्द के लिए हराम है। इस हदीस को इमाम अत-तिरमिज़ी ने रिवायत किया और ये हदीस सही है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, सहाबा का मिजाज देखिए कैसा था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा खातम मिन ज़हबिन फ़ी यदि रजुलिन फ़नज़अहु फ़तरहहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में, एक मर्द के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, हाथ में मतलब पहनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली, फेंक दिया उसको। मुनकर को हाथ से रोकना आपने, लेकिन आपकी पोजीशन वो होना चाहिए। हाँ, मुनकर क्या है? उसकी सुल्तान में आदमी कर सकता है, आदमी घर में नहीं कर पाता, बाहर सब करने की कोशिश करता है। हाँ, हुकूमत जहाँ, वैसे वहाँ हुकूमत कहाँ है उसकी? तो आपने हाथ से निकाल के फेंक दिया। वक़ाल यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नार फयजअलुहा फी यदिही, तुम में से बाद लोग चाहते हैं कि उनके हाथों में यानी आग का अंगारा हो, यानी शऊर नहीं तुमको, तुम क्या हाथ में लिए हुए हो, या आग का अंगारा है। तुम में से बाद लोग इतनी ना समझ है कि तो हाथ में खुद आग का अंगारा लेते हैं, डांट है इसमें। तो आपने उतार के फेंक दिया। अब फ़क़ील लिर्रजुली बअदमा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया, डांटा, और आप चले गए। कोई साहब उधर दूसरे साहब एक थे, कोई दूसरा शख्स वहाँ पर था, उस आदमी से जिसके हाथ में से निकाल के वो भी ठहरा हुआ उधर ही फेंक दिया आपने, चले गए आप। कोई आदमी पास आया, कहा आपकी जाने के बाद, कहा खुद खातमक वंतफ़िअ बिही, अपनी अंगूठी लो, उससे फ़ायदा उठाओ, बेचो, किसी को पहनाओ, कुछ तो करो उसका। मतलब पहनना हराम है ना, उसका मालिक बनना तो हराम नहीं है। सोना खरीदना मर्द के लिए हराम है क्या? नहीं। हाँ, सब नहीं बोल रहे बीवी के लिए खरीदा है तो सोना खरीदना, उसका मालिक होना हराम नहीं है, लेकिन उसका पहनना क्या है? ऊपर की हदीस में देखा ना हमने, पहनना हराम है। तो कहा कि ले लो ना, उठा लो अंगूठी अपनी, फेंकिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल के, और उसको पहनो नहीं, लेकिन कुछ काम में लाओ अपने। क़ाल ला वल्लाहि, साहबी ने क्या कहा? अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं। ला आखुदुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से निकाल के फेंक दिया, मेरी हिम्मत नहीं कि उसको उठाऊंगा। हम लोग अक्ल वाले लोग हैं ना बहुत, लेकिन वो एक अजमत होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि उठा लेते तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पहनना हराम है, डांट के तौर पर फेंका है, उसकी हुर्मत के तौर पर नहीं। लेकिन उन सहाबी के दिल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट का असर था, कहा निकाल के मेरे हाथ से फेंक दिया, मैं उठाऊं? मैं नहीं उठाऊंगा इसको, हिम्मत नहीं है। ये ईमान है जो आदमी को इस तरह से डरा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट पर इतना ज़्यादा दिल पर उनके एहसास तारी था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका, मैं उठाऊंगा नहीं उसको, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उठाऊं उसको। तो ये चीज़ होना चाहिए, ईमान ये चीज़ है, ये ईमान है।
منافقین جو ہے صحابہ کو کہتے تھے یہ ایسے بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لانا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کیسے لوگ ہیں یہ، آنکھ بند کر کے جو رسول جو بولے وہ کرتے ہیں، سب رسول کے بولنے پہ قربان کر دیا، سب سے دشمنیاں مول لیں، اور یہ کیا زندگی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، پاگل لوگ ہیں یہ۔ ایسے ہی دیوانگی اصل میں دینداری ہے، یہ اعلیٰ سطح کی دینداری ہے، یہ اعلیٰ دینداری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ 23 حجت بازی اور ضد، حجت بازی اور ضد، ہر بات پہ حجت کرنا، بات بات پر حجت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جس سے اللہ کو سخت نفرت ہے، کون ہے؟ الالد الخصم، الالد ضدی، الخصم جھگڑالو، اپنی بات پر اڑے رہنے والا، اور دوسرا جو رجوع نہ کرے، بول دیا تو بول دیا، اس کے سامنے دلائل آ رہے ہیں، سب کچھ سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہے، حقیقت سامنے آ رہی پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، الالد۔ علماء نے کہا الالد وہ ہیں کہ آپ ایک بات کریں وہ دوسری بولتا ہے۔ بعض اوقات مزاج میں لوگوں کے ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کہیں گے وہ کیا کہے گا؟ دوسری، کیوں؟ میں تم سے الگ ہوں، اور اسی پہ اڑا رہے گا، لڑے گا اس پر سے۔ اگلے دن آپ وہ بولیں تو وہ یہ بولے گا، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑ کے جیتنے کا شوق ہے کہ سب لوگ ایک طرف تو میں ایک طرف، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ آدمی جو ضدی ہو اور دوسری جانب اختیار کرتا ہو، اور الخصم جھگڑالو ہو، بات بات پہ حجت بازی کرتا ہے، کوئی بھی بات سیدھی سادھی بات نہیں کر سکتا، وہ ہر بات میں حجت کرتا ہے، کیوں؟ اس کی جڑ میں یہ ہے کہ جیتنا چاہتا ہے، جیت کے غالب آنا چاہتا ہے، یہ نمایاں ہونا چاہتا ہے، یہ اپنی شہرت کی طلب کا نتیجہ ہے جو آدمی ایسا کرتا ہے، لوگوں میں آؤٹ سٹینڈنگ بننے کے لیے، لوگوں میں ایکسلنٹ ثابت ہونے کے لیے، لوگوں میں بہتر بننے کے لیے یہ آدمی کرتا ہے کہ ہر بات پہ حجت کر کے غالب آتا ہے۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ایسے انسان سے کیا ہے؟ نفرت۔ کوئی حلال چیز سے اللہ نفرت کرے گا؟ نہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ، اور وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک جو حلال ہے وہ طلاق ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل فی سخط اللہ حتی ينزع، جو آدمی جانتے بوجھتے باطل معاملے میں لڑے، معلوم ہے معاملہ غلط ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اس کا دفاع کر رہا ہے، غلط کیس لڑ رہا ہے، غلط کیس لڑ رہا ہے، جب اس کو معلوم ہے یہ غلط ہے پھر بھی اس کے دفاع میں بات کر رہا ہے، پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو شخص جانتے بوجھتے باطل معاملے میں لڑے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ اس معاملے سے، اس اختلاف سے، اس جھگڑے سے نکلے نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غلط چیز کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر حجت کرے بھی تو صحیح معاملے میں کرے، واقعی جب ضرورت ہو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل باطل سے مجادلہ جائز ہے لیکن اس انسان کے لیے جو اپنے دین میں متمکن ہو، پختہ ہو۔ آج واٹس ایپ وغیرہ پر آپ دیکھیے ہر آدمی حجت بازی، بحث بازی، ایک دوسرے پر لعن طعن، جھگڑے، دشمنیاں، نفرتیں، اور صحیح طریقے سے دعوت دینے کی بجائے لوگوں کے ساتھ میں ایسے طریقے سے بات چیت کہ ماننے والا بھی نہ مانے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اپنی بات پیش کی جائے، نصیحت کے انداز میں بات کی جائے، اور اگر یہ نہ ہو تب آدمی بحث مباحثہ کرے، لیکن وہ بھی کیسا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ علماء نے کہا کہ اخلاقی حدود میں مباحثہ اور آدمی حجت کرے، بحث کرے، یہ نہیں کہ اخلاقی حدود چھوڑ دیں اور گالیاں دینے لگیں، گالی گلوچ تک نوبت آ جائے، یہ بحث کرنے کا طریقہ اسلامی
نہیں ہے. ہاں اگر کہنے وہ بھی تو کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ ان کی نقالی نہیں کرتے ہیں، گالی کے بدلے گالی نہیں کرتے ہیں، بےہودگی کے مقابلے میں بےہودگی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اخلاق سے چلتے ہیں جو اسلام نے ان کو سکھایا ہے. تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جس کے اندر بد اخلاقی سے سلامتی ہو. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بے وجہ کی حجت بازی، بعض اوقات کوئی ملتا نہیں تو آپس میں لڑتے ہیں. بعض اوقات کوئی مقابل میں نہیں ہوتا ہے، ایک کام کر تو وہ بن جا میں یہ بن جاتا ہوں، اور ہم حجت کریں گے. کیوں؟ پریکٹس، دھار لگانے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. بعض اوقات زبان سے حق کے مقابلے میں ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جو دونوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور شک پیدا ہوتا ہے اور جواب دونوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ بن جا، ایتھیسٹ بن جا، ہاں اللہ کو نہیں ماننے والا، اور تو وہ حساب سے بحث کر میں ماننے والا بن کے بات کرتا ہوں. اس سے کفریہ باتیں نکلوائیں گے آپ اس سے کفریہ باتیں کہلوائیں گے؟ کیسے کہلوا سکتے آپ؟ تو منکر حدیث بن، میں سنی بنتا ہوں، اہل حدیث بنتا ہوں، ہم بحث کریں گے. تو منکرین حدیث کے اعتراضات کر، وہ بھی ایسے اعتراضات کرتا ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ مزاج ہی غلط ہے، یہ مزاج ہی غلطی. نصیحت کرنے کا مزاج اچھا مزاج ہے. حجت بازی یہ آخری چیز ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری کی صورت میں، لیکن وہ بھی اخلاق کے دائرے میں ہے. نمبر 24، مکر و فریب اور دھوکے بازی. مکر و فریب، چکر مکر کرنا، ہاں عقل مندی لڑا کے، ہوشیاری، چالاکی، چال بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے تجارت میں ہو، چاہے وہ دینی کاموں میں ہو، چاہے عام رشتہ داریوں میں ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. برا مکر کرنے والوں ہی پر لوٹتا ہے. بہت بڑی بات، قانون ہے قرآن کا. اور جو انسان دعوت دین میں مبتلا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے علاقے میں لوگ کئی جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. اس کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو بھی لوگ برا مکر کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، وہ کس پر لوٹتا ہے؟ خود وہ مکر کرنے والوں پر لوٹتا ہے. تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے کہ جو بھی سرکشی چال بازیاں کرتے ہیں وہ قبر دوسرے کی کھودتے ہیں. گرتے کون؟ ہاں اسی گڑھے میں گرتے ہیں جو دوسروں کے لیے کھودتے ہیں. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں کئی بار اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا. جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. والمکر والخداع فی النار. مکاری اور چال بازی، اس کا انجام جہنم ہے. مکاری اور چال بازی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. یعنی اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ، وہ کرنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. تو چال بازیاں کرنا، مثلا آدمی علماء سے ایسے سوال پوچھے جن میں اس کی اپنی چیز نکلتی ہو، کوئی چیز کو ایسے انداز میں سوال کرے کہ اس کی غرض و غایت کے اعتبار سے عالم جواب دے، یہ بھی مکر ہے. پورا سوال پیش نہ کرے، عالموں سے پوچھے اور اسی کے مطابق سارے لوگوں میں بات کو عام کریں، یہ بھی غلط ہے. آج فون پہ عام طور سے لوگ اس کو کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے. اپنی خواہش کے مطابق سوال پوچھنا، ادھوری معلومات دینا، جواب لینا اور تھوپنا، یہ بھی ایک مصیبت ہے. ایک آدمی عالم سے ایسا سوال، فلاں صاحب اگر ایسا کہتے ہوں تو کیا ہے ان کے بارے میں؟ عالم نے کہا ایسا کوئی کہتا ہے تو یہ گمراہی ہے. کہا ٹھیک ہے، کسی دوسرے عالم پہ چپکا دیا اس کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک بڑے عالم سے ایک سوال پوچھا، پھر دوسرے عالم کے بارے میں اس کا کوئی فتویٰ ایسا ہے، چپکا فلاں کا رد، فلاں صاحب نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، اس نے ان کے بارے میں نہیں کہا. ایک آدمی جب ایک بات بولتا ہے وہ اس بات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا ہر قائل پر وہ فتویٰ آئے.
کیونکہ مجتہد اپنی خطا کے نتیجے میں اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ایک جاہل اگر غلط فتویٰ دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. لیکن ایک عالم، بڑا عالم ہے، اجتہاد کرتا ہے، وہی غلطی عالم نے کی، اس کے لیے جہنم کا وعدہ نہیں، کیونکہ وہ اہل تھا اس کا، لیکن غلطی ہو گئی اس سے. تو کوشش کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن ثواب کا ثواب نہیں ملے گا، صحیح نتیجے پر پہنچنے کا ثواب نہیں ملے گا. اب فٹ کر دیا اس کے اوپر، فلاں نے فلاں کا رد کر دیا ہے، نہیں. تو یہ ساری جو ہے چیزیں لوگ کرتے ہیں اور عالموں کو دھوکہ دے کے سوالات پوچھتے ہیں. یہ مکر ہے، اس کا انجام جہنم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تجارتوں میں مکر کرتا ہے آدمی، اسی طرح سے رشتہ داریوں میں مکر و فریب کرتا ہے، دعوت کے میدان میں مکر و فریب آج کل ہو رہا ہے. کوئی آدمی حنفی ہے، اہل حدیث بن کے بات کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث ہے حنفی بن کے بات کر رہا ہے. کیوں؟ جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب. مکر و فریب. میں بھی اہل حدیث ہی ہوں، مجھے بھی اہل حدیث سمجھیے اور پوچھ رہا سوالات. تو علماء پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی سمجھ پاتے ہیں، عالم الغیب تو کوئی ہے نہیں، اور ایسے سوالات پوچھتا ہے. کوئی ایسا کرے تو صحیح ہے کیا؟ بولتا ٹھیک نہیں ہے، دیکھیے آپ کے عالم نے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے. تو جھوٹی باتیں کر کے لوگ بہت ساری باتیں علماء سے پوچھتے ہیں، اور ادھوری معلومات کی بنیاد پر جتنی معلومات جیسے پوچھا جائے گا ویسے عالم بتائے گا. اب وہ بات لے کر سارے لوگوں پر اس کو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دھوکے والی ہیں، یہ غلط ہے، کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اہل حدیث کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی حنفی عالم کو فون کر کے کہے ہاں میں بھی عبداللہ ہوں. عبداللہ کون؟ اللہ کا بندہ، اپنا نام چھپایا. کون ہے بھائی آپ؟ عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. نام تیرا عبداللہ ہے؟ نہیں، تیرا وصف عبداللہ ہے، نام نہیں ہے تیرا. جھوٹ بول رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے. اور اس سے ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ آپ حنفی ہیں؟ ہاں میں حنفی ہوں. ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب بتائیے ذرا. تو اب یہ کیا ہے؟ اہل حدیث بھی کرے تو حرام ہے، دھوکہ، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا حرام ہے، اور غیر اہل حدیث بھی کرے تو جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ کیریکٹر آدمی کا ہونا چاہیے. صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ کردار بھی ضروری ہے، کیریکٹر بھی ضروری ہے. بھائی پانی پاک ہے، برتن گندا ہے نا، برتن بھی تو پاک ہونا چاہیے. ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، تب جا کے علم فائدہ دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کس کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین. کیوں کہا اللہ نے؟ یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی ہے ان کے لیے ہدایت مفید ثابت ہوتی ہے. تقوی نہیں تیرے لیے کیا ہدایت مفید ثابت ہوگی؟ تو تقوی اپنے اندر پیدا کر، اللہ کی ہدایت تیرے لیے نافع ثابت ہوگی، وہ علم تیرے لیے مفید ہوگا. آج آدمی کا یہی حال ہے کہ وہ علم اس کے تقوی میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کے مکر میں اضافہ کرتا ہے. پہلے 10 حدیثیں یاد تھی، آج 50 حدیثیں یاد ہوئی. آج چکر مکر زیادہ ہوگا اس کے دماغ میں، آج زیادہ جانتا ہے کہ کیسے فرار کے راستے. ہاں سب معلوم ہے ہم کو. نہیں، آدمی کے علم. آپ یہود کو دیکھیے، یہود کے پاس معلومات تھی اور مکر تھا. آگے آئے گا ہیلے بازی. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عقل مند ہوتا ہے، مکار نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لست بالخب ولا الخب یخدعنی. میں مکار نہیں ہوں اور ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھ کو دھوکہ دے. ایسا بھی نہیں. آدمی کی مومن جو ہوتا ہے اس کی عقل مندی اپنے دفاع میں ہوتی ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے. جو چال باز ہوتے ہیں ان کے دھوکوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں. مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ مکر و فریب اور دھوکے بازی جہنم میں ہے. نمبر 25، زمین ہڑپنا. آج بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے گھر لے لیا، پھر تھوڑا ادھر سے بڑھایا، تھوڑا ادھر سے بڑھایا، تھوڑا ادھر سے بڑھا لیا ہے. ہاں، جھوپڑا کیا بن گیا؟ محل. سارے پڑوسی چلا رہے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. آدمی بنا لیتا ہے اپنا، حالانکہ ان کی زمین تھی، اس کی نہیں تھی. چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ نہیں چلتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو ظلمن ایک بالشت بھر جگہ زمین ہڑپ لے، فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين،
کہ جو آدمی بالش بھر زمین بھی ہتھیا لے ظلم کر کے تو اس آدمی کی گردن میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا. 7 زمینیں گلے میں اس کے طوق، اس طرح سے طوق کڑا بند گلے میں ڈالا جائے گا، اس کا بوجھ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. اٹھا اب تو اس کو بہت پسند تھی نا تجھ کو زمین، 7 زمین کو طوق تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور حدیث میں، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث سے آپ نے فرمایا ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو بھی آدمی ایک بالش بھر بھی زمین ظلمن ہتھیا لے کلفہ اللہ ان یحفرہ حتی یبلغ 7 اراضین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا مکلف کرے گا، اس کو یہ سزا دے گا کہ وہ کھودتا چلا جائے زمین میں یہاں تک کہ 7 زمینوں تک پہنچ جائے. ثم یطوقہ یوم القیامت حتی یفصل بین الناس، پھر اس کے گلے میں طوق پہنا دے گا 7 زمین کا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو، تب تک وہ اس کا بوجھ اٹھاتا رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو زمین ہڑپنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کتنی بھی زمین ہڑپے آدمی کتنی ملتی اس کو سوچیے. یعنی جو آدمی دنیا کا طالب ہو، چاہے زمین کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے، دنیا اس کو کتنا دیتی ہے؟ اینڈ میں اس کا سلاٹ ہے، ایک فکس سلاٹ ہے، جتنی ہائٹ ہے چوڑائی لمبائی کے حساب سے ختم، اس سے زیادہ دنیا اس کو نہیں دیتی ہے اینڈ میں. لیکن جو آخرت کا طالب ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو کس کے لیے جینا ہے آدمی کو سوچنا چاہیے. دنیا کے لیے کیا ملے گا، آخرت کے لیے کیا ملے گا، آدمی سوچ لے. نمبر 26، برائی کی دعوت اور شر کا اسوہ بننا. برائی کی، لوگوں کو برائی کی دعوت دینا اور شر کا اسوہ بننا، اپنی زندگی سے لوگوں کو برائیوں کی دعوت دینا، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے لوگوں کو برائی کی دعوت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، کہ جو آدمی لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے اس پر ان تمام کا گناہ ہوگا جو اس کی بات مان کر اس کے پیچھے چلے. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لیکن اس سے خود ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے سارا گناہ ان کا اس پر ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی گناہ نہیں، ان کا گناہ اپنی جگہ باقی ہے. تم چلے اس کے پیچھے، تم گمراہ ہوئے، تم نے گناہ کیا اس کے بولنے پر، تو تمہارا گناہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان سب کے گناہ کے برابر اس پر بھی ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذریعہ بنا ان کے گمراہ ہونے کا. لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں بولنا چاہیے جو علم کی بنیاد پر نہ ہو. چلتا چلتا ہاں ثابت ہے، لوگوں نے پوچھا اور بتا دیا، جبکہ ثابت نہیں ہے، بغیر علم کے بتا دیا، غلط گائیڈ کر دیا ان کو، مس گائیڈ کر دیا ان کو. جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس غلطی کا، اس بدعت کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا. اور اگر ایک نسل سے دوسری نسل میں ہو گیا تو ایک غلط عمل لوگ کرتے رہے، اس کے بولنے کی وجہ سے بدعت گھڑ لی، گناہوں کی تعلیم دوسروں کو دے دی، تو اب اس کی وجہ سے دوسرے عمل کرتے رہیں، سب کا گناہ اس کے اوپر رہے گا. قابیل کے بارے میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ کس پر ہوگا؟ قابیل پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلا ہے جس نے قتل گھڑا، سب سے پہلا قتل اس نے کیا اور اسی کے بعد سب وہ کرنے لگے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کی دعوت دینا، برائی کی دعوت دینا، بدعات کی، شرکیات کی، معصیت کی. جیسے مثلا کوئی آدمی لوگوں کو فلم دیکھنے کے لیے لے جاتا ہے، یا کوئی ڈسکو میں لے جاتا ہے، میوزک میں یا کہیں اور لے جاتا ہے، تو گناہ کس پر ہوگا؟ ان کا گناہ تو ہے، انہوں نے فلم دیکھی، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے حرام کاریاں جو بھی کی ہیں، وہ تو ان پہ گناہ ان کا ہے. لیکن جس نے ان کو دعوت دی اس پر اس کا تو ہے گناہ، ان کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا. ایسی کئی گناہ کی باتیں سوچیے.
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں وَمَنْ سَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ، جو شر کی سنت یا شر کا طریقہ ایجاد کرے اور لوگ اس کو اپنا لیں، اس کی پیروی کرنے لگیں، کان علیہ وزرہ ومن اوزار من یتبعہ، اس انسان پر خود اپنا گناہ تو ہوگا ہی، ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے چلیں، غیر منتقص من اوزارہم شیئا، ہاں ان لوگوں کے گناہ میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا، ان کا گناہ ان پر باقی رہے گا، اور ان کے گناہ کے ساتھ اس پر بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ جو بھی بدعت ایجاد کرتے ہیں، فاتحہ گھڑ لی، تعزیے گھڑ لیے، کنڈے بنا لیے، اس طرح کی جتنی چیزیں گھڑ لیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت میں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جس نے گھڑا ہے، قیامت تک جتنے لوگ یہ کرتے رہیں گے اس سب پر وبال ہوگا، اسی پر وبال ہوگا ان سب کا۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچئے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں بہت محتاط رہے، اور دنیا کے معاملات میں بھی کبھی بھی وہ دوسروں کے لیے برا اسوہ نہ بنے۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے کی ہمت بڑھتی ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے، اس پر اس کا بھی وبال ہوگا، اس پر اس کا بھی وبال ہوگا۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کسی کو دعوت نہیں دیا ہو پیو تم بھی، نہیں، لیکن وہ لوگوں کے درمیان شراب پی رہا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ شراب پی رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ چونکہ اس کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوئے، لہٰذا اس پر ان کا بھی گناہ ہوگا۔ قابل نے نیت کیا تھا لوگ قتل کریں، قابل نے لوگوں کو بولا قتل کرو، لیکن قیامت تک کے لوگ جتنے قتل کریں گے اس پر وبال ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ لوگوں نے اس کو کاپی کیا۔ تو سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، داڑھی مونڈ رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، تجھ کو دیکھ کے دوسرے کر رہے ہیں، اگر ان کا وبال تیرے اوپر ہوگا، چاہے تیری نیت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو سماج میں برائی کا اسوہ بن رہا ہے، لوگوں کے سامنے غلط زندگی کا نمونہ تو بن رہا ہے، تیری اولاد تیرے پیچھے چل رہی ہے۔ تو جیسا بے نمازی ہے، لاپرواہی نمازوں میں کرتا ہے، گالی دیتا ہے، سب خرافات کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، گھر میں فلمیں دیکھتا ہے، اب تجھ کو دیکھ کر تیری بیوی کر رہی ہے، تجھ کو دیکھ کر تیری اولاد کر رہی ہے، تو اب ان کا گناہ کس پر ہے؟ تیرے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ کو دیکھ کر ان کی ہمت بڑھ گئی، اگر تو نہیں کرتا یہ ڈرتے ہیں، لیکن تیرے کرنے کی وجہ سے ان کی بھی ہمت بڑھ گئی، اب وہ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ سیکھے، تیرے اوپر اس کا وبال ہے۔ لہٰذا آدمی نہ سوچے میں تو بھائی میرا گناہ کرتا ہوں، میں میرا ہوں، تو تیرا نہیں، تیرے اوپر اور بھی بوجھ ہیں۔ کیوں؟ تجھ کو دیکھ دیکھ کر جو آدمی برائی کر رہا ہے تیری وجہ سے، ان سب کا وبال تیرے اوپر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی کو تقویٰ کی زندگی جینا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ کہیں اس کی برائیوں کو دوسرے اس کی برائیوں کی نقل نہ کرے، اور ان کا وبال بھی اس پر نہ آئے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نمبر 27، غیر شرعی حسن، خوبصورتی کے وہ طریقے جو شریعت میں منع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، اللہ کی لعنت ہو نقلی بال جوڑنے والیوں پر، اور جن کے لیے بال جوڑے جاتے ہیں، اور جسم پر گودنے والیوں پر، ٹیٹو کرنا جو بناتے ہیں نا ڈیزائن جسم کے اوپر، اور گدوانے والیوں پر۔ تو جو جوڑتی ہیں ان پر بھی لعنت، کسی کی چوٹی میں بال نقلی جوڑ رہی ہیں، عورتوں میں کوئی برائی نہیں سمجھائی جاتی ہے، یہ لمبے بال والی عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے، نقلی بال جوڑ کے لمبے کر دیے، کسی کو معلوم نہیں، باہر جا رہی ہیں کسی کے ولیمے میں، کسی کے پاس ملاقات کے لیے، آپ کے اتنے لمبے بال کیسے؟ بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، کون بتائے گا کیا مسئلہ ہے؟ آدھے بال تھوڑے گہرے ہیں، آدھے بال نہیں ہیں، بولے اللہ کی توفیق ہے، جیسا اللہ دے ویسے ہیں۔ نقلی بال جوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے واشمہ اور مستوشمہ، یعنی گدوانا، ڈیزائن ٹیٹو کرنا، آج کل فیشن بنا ہوا ہے، خاص طور سے مغربی ملکوں میں
وہ لوگ جسم کے اوپر یہاں وہاں ٹیٹو چہرے پر بھی کر لیتے ہیں، اللہ رحم کرے، اچھا خاصا چہرہ بگاڑ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اسلام میں. اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی. جو جس پر لعنت ہو وہ کبھی حلال نہیں ہوتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا، علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو گودنے والیاں ہیں اور گدوانے والیاں ہیں، والمتنمصات، اور وہ جو اپنی بھویں اس کو اکھیڑتی ہیں. بال جو ہیں آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ اکھیڑتی ہیں. چہرے سے بال اکھیڑتی ہیں. عورتیں کرتی ہیں نا، ہاں مرد بھی کرتے ہیں. ٹی وی پہ آنے لگے تو گئے کام سے سمجھ لو. اور آج کل مولویوں کو بھی بگاڑنے لگے ہیں ٹی وی والے. اللہ ہدایت دے، نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے یہ بھوے اس کو شیپ کرنا، تھوڑا اس میں فاصلہ رہنا چاہیے، تھوڑا ایسا ایک دم شیپ میں ہونا چاہیے. پیدائشی صحیح نہیں تھے لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ایک دم پرفیکٹ، چاند کے جیسے ایک دم. اب بالکل منہ چاند کے جیسا چہرہ دکھ رہا ہے ایک دم. کیا ہے یہ؟ اللہ ہدایت دے. تو یہ متنمصات ہے، جائز نہیں ہے. بولے لڑکی کی شادی ہونے کے لیے کر رہے ہیں ایسا؟ اچھا، یہ سب خرافات ہیں. سادگی اور اخلاق، اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورتی نہیں ہے. کیریکٹر بھی خراب ہوتا ہے انسان کا جب اتنے ناٹک کرتا ہے. تو والمتنمصات والمتفلجات للحسن، اور وہ عورتیں جو خوبصورتی کے لیے دانتوں میں فاصلے بناتی ہیں. دانتوں کے اندر کیا ہے؟ ڈسٹنس رہے گا تو خوبصورتی رہے گی، یہ کرتی ہیں. المغیرات خلق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، اس میں تغیر کرتی ہیں. کہا کہ مالی الا العن من لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کیوں لعنت نہ کروں ان پر جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. یعنی یہ خود نہیں کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس پر میں کیوں لعنت نہیں کروں. وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے. کیا؟ جو میں نے منع کی باتیں بتائی وہ خود کتاب میں ہے، قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز رسول تم کو دیں اسے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور عطا کہا کہ میں قرآن میں پورا دیکھی، کہیں بھی نہیں ملا مجھ کو اس طرح سے بال نہیں اکھیڑنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن میں نہیں ہے. کہا تو قرآن اگر پڑھتی تو تجھ کو ملتا. کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو روکا ہے نا اس سے، تو اللہ نے خود کہا ہے کہ جس سے روکیں رک جاؤ. اب ہر چیز قرآن میں ہو تو پھر رسول کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ہر چیز بالتفصیل قرآن میں ہوتی تو رسول کی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر اجمالی احکام دیے ہیں اور اس کی تفصیلات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی ہیں، تاکہ اللہ کی بھی فرما برداری ہو اور اللہ کے احکام کی رسول کے واسطے سے بھی فرما برداری ہو. کہ کچھ باتیں قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی. اقامت صلاۃ ملے گا آپ کو، نماز قائم کرو، لیکن نماز کے اوقات کی تفصیل اور ایک دم تعین، اور اس کے علاوہ نماز کی رکعات کی تعین آپ کو کہاں ملے گی؟ اوقات کے تو اشارات ہیں لیکن رکعات کا ہے کوئی تذکرہ؟ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہے؟ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں. تو تفصیل جو ہے وہ سنت کے تابع کر دی گئی، رسول کے تابع کر دی گئی، اصل حکم اللہ نے بیان کر دیا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ڈھونڈتی تو ملتا تجھ کو. اور یہ بات، یہ آیت بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ اللہ کی ماننا ہے. صرف قرآن میں نہ ہونے سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں جائے. آج کل فیشن بن گیا لوگوں کا، قرآن میں تو نہیں ہے. نہیں، عذاب قبر کا ہے قرآن میں، فلاں چیز کا ہے قرآن میں. قرآن میں ہے کیا؟ تو جو صرف قرآن کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، وہ بول سکتا ہے. تو رسول کو نہیں مانتا ہے. رسول کو جب مانتا ہے تو رسول کی بھی مان، اور رسول کی باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں.
رسول کی باتیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں، اس میں قرآن میں کیا ہے وہ سب سے زیادہ کس کو سمجھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو تجھ کو نہیں ملا، رسول کو ملا، رسول کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا لازم ہے جیسے قرآن کی بات کو ماننا لازم ہے۔ نمبر 28، مسلمان کی تکفیر، مسلمان کو کافر قرار دینا۔ یہ بہت آسان ہو گیا آج، جو میری موافقت نہ کرے وہ کافر ہے، یہی ہو گیا نا، بہت آسان ہو گیا۔ اتنا آسان ہے یہ، جو آدمی واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس 10 بار سوچے گا اس معاملے میں زبان کھولنے کے لیے، لیکن جس کے پاس علم کم ہوتا ہے، جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہ آدمی بہت جلدی کرتا ہے فیصلے لینے میں، چاہے شریعت کے فیصلے ہوں یا جنت جہنم کے فیصلے ہوں یا کافر مومن کے فیصلے ہوں۔ کم علمی فیصلے میں جلدی کرا، کیا ہے، کفر کیا کافر، شرک کیا مشرک، ایسا کیا کافر، بدعتی، اسلام سے ہی باہر ہے، کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو بھی مسلمان، جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، کیا کہتا ہے؟ او کافر، فقد باء بها احدہما، اب وہ چیز دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہے گی، دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہے گی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں ان کان کما قال والا رجعت علیہ، جس کو کافر کہا ہے اگر واقعی وہ کافر ہو تو ٹھیک، اس پر لوٹے گی، نہیں تو جس نے بولا ہے اس پر لوٹے گی۔ یہ بات کس پر لوٹے گی؟ جس نے بولا ہے۔ بلا تحقیق کسی کی بھی تکفیر کرنا، کافر کا فتویٰ دینا، مشرک کا فتویٰ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں ما اکفر رجل رجلا قط الا باء احدهما بها، جب بھی ایک شخص دوسرے شخص کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ معاملہ دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہتا ہے، ان کان کافرا والا کفر بتکفیرہ، اگر وہ شخص جس کو کافر کہا ہے واقعی کافر ہے تب تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو یہ تکفیر کرنے والا خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس نے خود کفر کیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کو جب تک کہ کنفرم نہیں ہے یہ کافر ہے تب تک کہ آپ کو اس کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کیوں کریں تکفیر، کیوں کریں کسی کی تکفیر جب تک کہ علماء اس بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں؟ اور ایک جنرل قاعدے کے تحت ہر آدمی پر کافر کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ عالم کا جو ایسا کرتا ہے وہ کافر، تو آپ کہیں دیکھو اس نے ایسا کیا اس لیے وہ کافر، نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکفیر میں معنی بھی ہوتے ہیں اور اس کی شروط ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی نہیں جانتا ہے اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ایک آدمی فلاں وجہ سے کر رہا ہے تکفیر نہیں کریں گے، جذبات میں آ کے کچھ بول دیا لیکن سوچا نہیں وغیرہ وغیرہ، معاملات کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایک آدمی غلبے میں، خوشی کے غلبے میں زبان سے کیا نکل گیا اس کا؟ اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، تکفیر ہوگی اس کی؟ نہیں، سبقت لسانی ہو گئی، اس سے بولنے میں گڑبڑ ہو گئی اس کے، آپ اس کے بولنے میں غلطی کو آپ نے پکڑ لیا، اس کی سوچی سمجھی بات نہیں ہے، وہ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے اور ایک غلط کام کر رہا ہے، شرکیہ کام کر رہا ہے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے لیکن نہیں معلوم اس کو، تو آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ کئی اس میں باتیں ہیں جن کو دیکھنا ضروری، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کسی آدمی کو کافر قرار دینا ہے، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ابن حبان کی روایت اور صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فہو کقتلہ، ایک آدمی جب اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، تو یہ ایسا ہے جیسے اس کو مار ڈالنا، یہ کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ تکفیر مناسب نہیں ہے الا یہ کہ انسان کے پاس حتمی قطعی علم ہو کسی کے بارے میں،
اور یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک۔ کوئی آدمی کسی کو کافر کہے، کوئی آدمی کسی کو فاسق کہے، اس کے خلاف کافر اور فاسق کا فتویٰ دے، اگر واقعی وہ ویسا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ وہ فتویٰ کس پر لوٹ کے آتا ہے؟ اس پہ خود پہ آتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اس پر مانا جاتا ہے، تو کیوں آدمی کرے؟ کسی آدمی کے بارے میں وہ کافر ہے، وہ مشرک لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ اتنی آسانی سے کیسے بول سکتے ہیں بھائی؟ اور یہ وہ لوگ بولتے، اور امامت ہی کے مسئلے میں بعض اوقات لوگوں کو یاد آتا ہے، رشتہ داریوں میں یاد نہیں آتا ہے۔ وہ عالم فلانا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں، پھر اگر بہن بھی دی ہوئی ہو اس مسلک والے کو بہن بھی دی ہوئی ہو تو اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، ایک دم پکا ہے، ارے سیکھ رہا ہو، اس کے لیے برابر نرمی کا پہلو آ جاتا ہے، آج نہیں تو کل مانے گا انشاءاللہ، ہمارا بہنوں یا ہمارا داماد، وہاں وہ سختی نہیں ہوتی، مولوی صاحب کے پیچھے سختی ہوتی ہے۔ تو کیوں آدمی کرے ایسا؟ پرائے ہیں، دشمن ہیں، دوست احباب میں کے علاوہ ہیں تو ان کے اوپر وہ فتوے آتے ہیں، لیکن جو واقعی قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں ان میں نہیں آتے، ماں باپ کے اوپر وہ فتوے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے، ایسی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، آدمی اس میدان میں نہ بولے، علماء کو بولنے دیں، علماء کو بولنے دیں۔ ہاں علماء کی بات ہے، جو کہ تو جس پہ فٹ ہوتی ہے اس پہ ہی بولے، یہ بھی نہیں کہ ان کا، لوگ کیا کرتے ہیں علماء کے اقوال لیتے ہیں، ان میں اجتہاد کرتے ہیں اور جان لگانا ہے وہ لگاتے ہیں، کیوں، کہاں سے، کیوں نہیں کر سکتا تو ایسا فتویٰ کاپی کرنا صحیح نہیں، ویسے ہی جیسے دوا کاپی کرنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ڈاکٹر نے دوا دی کسی کو، کیا ہو رہا، پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ٹھیک ہے ایک کام کرو یہ دوا کھاؤ، اس نے بولا پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، تو اس کے لیے کیا دوا ہے؟ اب وہ دوا کاپی کر کے دوسرے کو دے سکتا نہیں دے سکتا، ہر پیشنٹ الگ رہتا، میڈیسن میں سمجھ میں آتا، دین کے معاملات میں نہیں سمجھ میں آتا، ہر انسان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو ہم کریں بہت لمبی جائے گی بات، لیکن یہ بات یاد رکھیں، تکفیر آپ کا کام نہیں ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ علماء کا کام ہے۔ تفسیق، تبدیع، جو بھی معاملات ہیں، بدعتی قرار دینا اور کسی کو کافر فاسق بنا دینا آپ کا کام نہیں ہے، علماء کو کرنے دیجیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔